يا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا إلهي فاعف عني واهدني ولا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایپیسوڈ نمبر 7 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایپیسوڈ نمبر 6 میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سے آپ کے سامنے یہ سدھ کیا گیا تھا کہ اندھ وشواس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سنسیئر ہو کر لیتے تھے اور اسے دور کر دینے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ نے اسے ایپیسوڈ نمبر 6 میں سن لیا ہے۔ آج میں ایک بڑے فرق کی طرف آ رہا ہوں جو ہندوازم اور اسلام کے درمیان وہ فرق ہے۔ وہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان رسول کا کنسپٹ ہے، یعنی کنسپٹ آف پروفٹ ہوڈ جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان ہے، جبکہ ہندوؤں کے درمیان جو بات پائی جاتی ہے وہ اوتار واد کا تصور ہے۔ اوتار واد کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا میں برائیاں بہت زیادہ پھیل جاتی ہیں تو خود گاڈ جو ہے وہ انسانی شکل میں انسان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور ان برائیوں کو دور کرتا ہے۔ رام جی اور کرشن جی یہ دونوں بھی وشنو جی کے اوتار ہی مانے جاتے تھے، یہاں تک کہ اب یہ بھی کہا جانے لگا ہے کہ مہاتما بدھ جو تھے وہ بھی وشنو کے اوتار تھے۔ تو یہ ہے اوتار واد کا تصور، یعنی انسانی دنیا سے خرابیوں کو دور کرنے کے لیے، برائیوں کو دور کرنے کے لیے خود گاڈ ہی زمین پر کسی انسان کا بیٹا بن کر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے خلاف اسلام کا تصور یہ ہے کہ اللہ انہی انسانوں میں سے کسی انسان کو جو کہ ہر اعتبار سے بہتر ہوتے ہیں، گناہوں سے خالی ہوتے ہیں، چن لیتے ہیں اور پھر ان تک اپنے میسیجز کو ریویل کرتے ہیں اور ان کو میڈیم بنا کر کے، ان کو ذریعہ اور سورس بنا کر کے دوسری ساری انسانیت تک یا مختلف الگ الگ نیشنز تک اپنی بات پہنچاتا ہے۔ اور اسی لیے پروفٹ ہر نیشن میں بھیجے گئے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آیت پیش کی گئی، وما ارسلنا برسول الا بلسان قومی، اور ایک جگہ کہا گیا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ تو یہ دونوں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ اللہ کی بات انسانوں تک پہنچانے والا اور انسانوں میں سے برائیوں کو دور کرنے والا جو ہوتا ہے وہ خود انسان ہوتا ہے، جسے نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ نہیں، وہ گاڈ ہوتا ہے، یہ تصور پایا جاتا ہے۔ تو دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اوتار لیتے ہیں انہیں پوجنیہ سمجھا جاتا ہے، ان کو معبود سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، کیونکہ جو نبی آتا ہے وہ بھی خدا نہیں ہوتا ہے، وہ گاڈ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ بھی سلیو آف گاڈ ہوتا ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے ہم سلیو آف گاڈ ہیں۔ یہ ایک بنیادی بات ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاجیکلی یہ امپاسبل تو نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میں ٹرین میں جا رہا تھا تو ایک شخص نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے اور ہم اس کو نہیں مانیں گے، تو آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ جو ہے وہ سرو شکتیشالی ہے۔ تو جب وہ سرو شکتیشالی ہے تو وہ کسی انسان کا بیٹا بن کر پیدا ہو سکتا ہے، پھر وہ سب چیز کو ختم کر سکتا ہے اور پھر یہاں سے وہ جا سکتا ہے، تو یہ تو امپاسبل نہیں ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ امپاسبل دو طرح کا ہوتا ہے، ناممکن دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی طاقت تو رکھتا ہے، شکتی تو رکھتا ہے، لیکن وہ کر نہیں سکتا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ وہ شکتی ہی نہیں رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی ہر چیز کی شکتی رکھتا ہے جو وہ کرنا چاہے، لیکن ہر چیز کرے ایسا نہیں ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ خود ایک انسان سے یہ کہا جائے کہ آپ اپنے بیٹا کا بیٹا بن کے پیدا ہو جائیے، یا اپنے بیٹا کو آپ کہیے ابو، تو وہ انسان اس کو بہتر نہیں سمجھے گا۔ پھر ذرا سوچئے کہ ایک انسان اپنے بیٹا کو والد کہتے ہوئے، پتا کہتے ہوئے شرمائے گا، جھجکے گا اور اپنی توہین سمجھے گا، تو وہ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے کیسے انسانی شکل میں اور انسانی اسپرم سے پیدا ہو کر کے دنیا میں دوبارہ آ کر کے اور یہ سارے مسائل کو حل کرے گا؟
یہ تو عجیب سی بات ہے۔ اس کو ایک اور اگزامپل سے سمجھیے۔ ایک راجہ راستے سے جا رہا تھا اور ایک سونے کا کٹورا ایک نالا میں گرا ہوا تھا۔ راجہ نے آدیش دیا ایک آدمی کو کہ جاؤ اور سونے کے کٹورے کو وہاں سے اٹھا کر لے آؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ راجہ نے جو یہ آدیش دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ راجہ کی شکتی نہیں تھی اپنے سے نکال لینے کی، یا اس لیے دیا تھا کہ راجہ نے یہ سوچا کہ ہم راجہ ہیں، ہم کنگ ہیں، ہمارے لیے یہ درست نہیں ہے، ہمارے لیول کی چیز نہیں ہے کہ ہم خود نالا میں ہاتھ ڈالیں۔ اس فرق کو سمجھیے۔ آپ خود کہیں گے کہ بھائی وہ کون بڑی چیز ہے، اس میں کوئی طاقت بھی خرچ نہیں ہوتی ہے، آرام سے بادشاہ نکال سکتا ہے، لیکن وہ نکالتا اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنے شان کے اور اپنے رسپیکٹ کے انوسار نہیں سمجھتا ہے، اس کے انوکول نہیں سمجھتا ہے، اس کے برابر نہیں سمجھتا ہے۔ اسی طرح آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک اللہ ہے جس نے اس یونیورس کو پیدا کیا، اتنے بڑے بڑے پلینٹس کو پیدا کیا، لاکھوں گیلیکسیز کو پیدا کیا، یہ زمین پہ کے خزانوں میں نہ جانے کیا کیا بھر دیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا حسین و جمیل نیچر کو بنایا ہے، اور خود اسی نے انسانوں کو پیدا کرنے کا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ کیا وہ اللہ، کیا وہ ایشور یہ چاہے گا کہ اپنے ہی بنائے گئے انسانوں کے ورج سے، کے اسپرم سے خود پیدا ہو، اور پھر ایک انسان کو وہ اپنا والد، اپنا پتا سمجھے؟ اس لیے اوتارواد کا جو یہ تصور ہے، یہ تصور اسلام کے اگینسٹ ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان کسی بھی شخص کو اوتار نہیں مان سکتا ہے، اور جب وہ اوتار نہیں مانے گا تو وہ کسی کو پوجنیہ بھی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ ہاں، وہ ریسپیکٹ ضرور کر سکتا ہے، اور اسے ریسپیکٹ کرنا بھی چاہیے اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے سوشل ریفارم کا کام کیا ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے جسے سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے، اور چونکہ یہ لاجک بہت مضبوط لاجک ہے، اسی لیے سنسکرتی کے نام پر اس کے خلاف کروایا نہیں جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اوتارواد کے خلاف صرف اسلام کا کنسیپٹ نہیں ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں نے جب ویدوں کو پڑھا تو انہوں نے بھی یہ کنکلوژن ڈرا کیا ہے۔ اس میں ایک اہم نام راجہ رام موہن رائے کا لے سکتا ہوں، جنہوں نے 1828 میں برہم سماج کی بنیاد ڈالی تھی۔ برہم سماج کے کنسیپٹ میں بھی انکارنیشن تھیوری کا ریجیکشن ہے، یعنی اوتارواد کا ریجیکشن ہے۔ تو اگر راجہ رام موہن رائے اور برہم سماج انکارنیشن تھیوری کے خلاف جا کر کے دیش دروہی نہیں ہو سکتے ہیں، اس سنسکرتی کے ویرودھی نہیں ہو سکتے ہیں، تو پھر ہمیں کیوں اس چھوٹی سی بات کے لیے دیش دروہی یا اس سنسکرتی کا ویرودھی قرار دیا جاتا ہے؟ یہ اس بات کو سمجھیے۔ اور پھر میں یہ کہوں گا کہ اوتارواد کے مقابلے میں کنسیپٹ آف پروفٹ ہوڈ جو ہے وہ زیادہ لاجیکل ہے، کیونکہ جو بھی آئے وہ سارے کے سارے انسانی زندگی گزارے، اور اللہ یا پھر ایشور کے یہ شائع نشان نہیں ہے کہ جسے وہ پیدا کیا ہے اسی کو اپنا باپ بنا لے، جیسے کہ ایک انسان کبھی نہیں چاہے گا کہ جس کو میں نے پیدا کیا، جو میرے ورث سے پیدا ہوا، میں دوبارہ اس کے ورث، اس کے اسپرم سے پیدا ہو جاؤں۔ اس پس منظر میں پھر میں درخواست کرتا ہوں کہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور غلط فہمیوں اور بھرانتیوں سے آگے نکل کر کے ایک ہارمونیس ریلیشن بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ لاجیکل ڈسکشن تو ضروری ہے، لیکن دھارمک معاملے میں لڑائیاں بہت زیادہ بری چیز ہے۔ یہ نفرت کی چیز نہیں بلکہ لاجیکل ڈسکشن کی چیز ہے۔ اس سے راستے کھل سکتے ہیں اور نئے اور صحیح راستے مل سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں ناظرین کرام سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔